السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج کی صبح کیسی ہے؟ میں تو آج کمرے سے نکل کے باہر لاؤنج میں آ گئی ہوں۔ زارا کا لاؤنج بھی نا سیٹ ہونے والا ہے، اس لیے کہ بیبی کی وجہ سے وہ اتنی مصروف ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ وہ سیٹ اپ کر سکے۔ پہلے کیا تھا لیکن پھر اتنی گرمی ہوئی تو صوفے وغیرہ اٹھا کے نیچے لے گئی، کیونکہ یہاں لاؤنج میں بیٹھنے کے حالات ہی نہیں تھے۔ ابھی کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، تو مجھے کل کہہ رہی تھی کہ آپ ایک چھٹی کریں اور میرے ساتھ چلیں، اور مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیا بہانہ بناؤں جیسے اسکول سے بناتے ہیں، نانی فوت ہو گئی ہیں، دادی فوت ہو گئی ہیں، ابو فوت ہو گئے ہیں، کیا بولوں؟ بچے اسکول میں بناتے تھے نا بہانہ، تو میں تو کئی دفعہ اپنی نانی اماں کو مار چکی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کام تو کام ہے نا، پھر کیسے جھوٹ بولوں اور کیسے کہوں؟ میں خیال میں سیدھی بات کروں گی، بھائی مجھے ایک دن جانا ہے، ضروری ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ٹائم ذرا دوں، وہ بیچارے سارا دن گھر میں بور ہوتے رہتے ہیں اور زارا کی بیبی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے ہونے کی بات ذرا اور ہوتی ہے، تو ان کو بھی کہیں لے کر نہیں گئی۔ ایک رات ہم ڈنر پہ گئے تھے، رات بھی گئے تھے ہم وہاں فش کھانے، کیونکہ گھر میں فیومیگیشن ہوئی ہوئی ہے کچن میں۔ زارا نے پینٹ کیا ہے اپنا کچن، تو وہاں پہ ویسے کیڑے ویڑے ہیں تو فیومیگیشن کرائی ہے، تو اس لیے کچن بند تھا۔ تو ہم نے باہر کھانا کھایا، اور آج میں نے صبح تیل لگایا، یہ دیکھیں تیل، کیونکہ آج میں جا رہی ہوں ایک چبھن سی کے سیٹ پہ، تو وہاں پر جب میں ویسے بھی گھر ہوتی ہوں تو میں تیل لگا کے رکھتی ہوں، اور ایک چبھن سی جو ہے، جو کہ اس میں ایک سمپل سی عورت بنی ہو، سر پہ دوپٹہ ہوگا تو تیل تو چلے گا۔ اور کل رات میں بہت سی باتیں سوچتی رہی، کچھ فیملی میں ہمارے کوئی بہت ہی عزیز بیمار ہیں، اور میں یہ سوچی تھی کہ زندگی موت کا تو پتہ نہیں ہے، تو اگر شاید کوئی مرد بھی میرا چینل دیکھتے ہوں، مجھے دیکھتے ہوں، کہنا یہ چاہتی ہوں کہ عورتوں کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے، چاہے وہ گھریلو عورتیں ہوں۔ ان کو الگ سے کچھ آدمی ہوتے ہیں نا جو اپنے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہیں اور خود کہتے ہیں ہم سامان لائیں گے، ہم گروسری کریں گے۔ عورتوں کو بار بار ان سے پیسے لینے پڑتے ہیں، اب دال ختم ہو گئی، اب چاول ختم ہو گئے، اب کپڑے لینے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو جیب خرچ ہونا چاہیے۔ پہلے میں اس بات پہ ہنستی تھی، لو جیب خرچ کیا ہوتا ہے، جیب خرچ کیا ہوتا ہے، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو تھوڑے سے پیسے اپنی بیگم کو دینے چاہیے، کہ یہ آپ کی چیزوں کے لیے ہے، یا آپ کی شاپنگ کے لیے، یا آپ کی دل پشوری کے لیے۔ اور کچھ پیسے، بلکہ گھر کا سارا نظام ہی عورت کو چلانا چاہیے۔ عورتوں کو اتنا اویئر کرنا چاہیے کہ وہ جائیں، وہ سامان خریدیں بازار سے، گروسری کریں، گھر کی چیزیں خریدیں، اور گھر جو ہے وہ ان کی ڈومین ہونی چاہیے۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آدمی کچھ بیمار ہو جائے یا کچھ ہو جائے، یا کچھ ایسی بھی کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، تو عورت بہت کمزور فیل کرتی ہے۔ بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، اور مرد سمجھتے ہیں کہ شاید مرد بیٹوں کے ہاتھ میں دینے سے اور خود اپنے ہاتھ میں رکھنے سے بہتری ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب ایک وقت آتا ہے جب شوہر سر پہ نہیں ہوتا، تو ماں کو بچوں سے بھی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اور شوہر کی بات اور ہوتی ہے، لیکن بیٹوں کی یا بچوں کی، اولاد کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اولاد سے مانگے، یا اس کے سر پہ ہو جائے ایک ایک چیز لینے کے لیے کہنا پڑے کہ اب یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اب یوں ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ تو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ مردوں کو، عورتوں کو اتنی لیوریج دینی چاہیے، اتنا انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے اپنی بیویوں کو، کہ کل کو ان کو کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ان کے نام جمع کرا دیں، کچھ اماؤنٹ ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ بینک اکاؤنٹ ضرور بنانا چاہیے۔ وہ کون سا زمانہ ہے جس میں عورت کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اور وہ جائیں اپنی چیزیں خریدیں، اور یہ عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ آ کر گروسری کریں، وہ سامان خریدیں، وہ گھر سجائیں، اور جب شوہر نہیں ہوتا تو پھر بچوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شوہر نہیں ہوتے تو ذرا سی بات، چاہے وہ صحیح بات بھی ہو، چاہے وہ جینوئن بات بھی ہو، تو بھی وہ بری لگتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی ہے بالکل بھی۔ تو اس لیے عورتوں کو تھوڑا دل بڑا کریں، عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ دیں، اور ان کو کہیں کہ جاؤ۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزے کا قصہ بتاتی ہوں۔
1 منٹ کے بعد. ہاں جی، مزے کی بات یہ ہے کہ جب پھر میں اپنی امی ابا کی باتیں کرتی رہتی ہوں، ہر بات سے تو ان کی بات جڑی ہے، میں کیا کروں، مجبور. جب میری امی کی شادی ہوئی ابا سے تو ایک تو بڑے مزے کی ان کی پرابلم ہو گئی کہ شادی کے وقت امی جو ہے ان کا اور نانا کے اور ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے حق مہر پہ. میرے دادا نے کہا کہ بھئی میں اتنا حق مہر نہیں دوں گا کہ نہیں دوں گا، اللہ جانے کیا تھا. بہرحال کچھ تھوڑی بہت آپس میں گڑبڑ ہو گئی. اور جو میری پھپھو تھیں، دونوں پھپھو وہ امی کی فرینڈس تھیں، وہ پہلے سے آئی بیٹھی تھی. اب امی جو ہیں وہ پریشان کہ یار ان کی لڑائی ختم ہو اور مجھے دلہن بنائیں. دیر ہو رہی تھی اور امی، میرے جو نانا تھے وہ گارڈ تھے اور ان کو ٹرین کا ٹائمنگ پتہ تھی. امی ملتان میں تھیں اور ان کو جانا تھا گجرانوالہ. تو وہ پریشان تھیں کہ یا اللہ یہ کیا بنے گا، یہ تو ٹرین کے جانے کا ٹائم ہو گیا اور یہ لوگ میری کیوں نہیں مجھے دلہن بنا رہے. دلہن بنائے تاکہ میں ٹائم پہ جا سکوں. تو خیر بڑے مزے کا وہ واقعہ امی سنایا کرتی تھی. امی کی زبانی کچھ اور بات تھی، میری زبانی کچھ اور بات. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ان کی شادی ہوئی تو میری امی جو ہیں وہ برقع پہن کے آئی تھی اور ٹرین میں اس وقت بارات جا رہی تھی. تو میرے ابا نے پہلے تو کہا کہ یہ گول گول کر کے نا برقع اتار کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے، مجھے تو تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ عورت اچھی لگتی ہے. اور امی کو کہا کہ اگلے دن، شادی کے اگلے دن امی کو کہا کہ جاؤ جا کے میرا شیف کا سامان لے کر آؤ بازار سے خرید کے. میری امی تو رونے لگ پڑی کہ یہ کیا، مجھے کہہ دیا ہے سب کچھ کرو، یہ کیسی بات ہے، میں کیسے کروں گی، مجھے تو عادت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ ایک معصوم سی جیسے کہ عام لڑکیاں ہوتی ہیں، گھریلو اس ٹائپ کی لڑکی تھی. لیکن میرے ابا چونکہ ایک اور سوچ کے مالک تھے، عورتوں کو چاہتے تھے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں تم ہی لے کر آؤ گی سب کچھ، ہر چیز تم نے ہی لے کر آنی ہے. ٹوسٹ پہ جیم لگا رہی ہوں پینٹ بٹر، تم ہی لے کر آؤ گی. خیر امی بیچاری میری پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا ہے کس قسم کا آدمی ہے بھائی. لیکن میرے ابا نے ان کو سکھایا، میرے ابا نے امی کو گاڑی چلانی سکھائی. میرے ابا نے ساری عمر امی کے ہاتھ میں پیسے دیے اور امی سے لیتے تھے کہ آج مجھے اتنے دے دو، آج مجھے اتنے دے دو. اور وہ کہتے تھے مجھے تمہاری امی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت اچھا لگتا ہے. جتنے بھی ہوا کرتے تھے، جو بھی ہوا کرتے تھے، ہم کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے میرے ابا، ہم غریب آدمی کی اولاد ہیں، ہم ایک محنت کش آدمی کی اولاد ہیں. جو بھی تھوڑے بہت پیسے ہوا کرتے تھے وہ ہمارے ابا امی کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اور ان کو کہتے تھے تم نے گھر چلانا ہے، تم نے سب کرنا ہے، تم ہی کرو گی. تو امی کو عادت پڑ گئی اور پھر لیٹ ایج میں ابا گاڑی نہیں چلاتے تھے، امی چلاتی تھی، امی ہی لے کے جایا کرتی تھی ان کو ہر جگہ. تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کریں، کیونکہ بعد میں بہت پرابلم ہوتی ہے کہ انسان پھر بچوں سے مانگے تو اچھا نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بری لگتی ہیں، چاہے وہ ویسے بچے کہہ رہے ہوں، کوئی ان کا مطلب نہ ہو. لیکن شوہر کے بعد آپ کو ہر چیز کھانے کو پڑتی ہے، جیسے پتہ نہیں آپ کو ہر کوئی کچھ کہہ رہا ہے. شوہر سچ مچ سر کا تاج ہوتا ہے، آپ اس کے ہوتے ہوئے گھر کی شہزادی ہوتی ہیں، وہ بادشاہ ہوتا ہے. اور یہ کام شوہروں کا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی عزت بچوں سے کیسے کراتے ہیں. ایک دفعہ زارا بہت چھوٹی تھی تو میری فرینڈ تھی، ان کی بیٹی سے زارا کی دوستی تھی. اس نے زارا کو ایک گفٹ بھیجا عید پہ، بڑا خوبصورت. زارا کا پاؤں شروع سے مجھ سے بڑا ہے اپنے بابا کی طرح. تو اس وقت تو میرے خیال میں 12 سال 13 سال کی تھی، تو اس کا سائز میرا سائز ایک اتنا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ جوتا مجھے پورا آ گیا. میں نے کہا ہاں جی ہاں ہم دونوں پہنیں گے، ہم دونوں پہنیں گے. زارا نے کہا کیوں دونوں پہنیں گے، بالکل بھی نہیں پہنیں گے، میرا جوتا ہے میں تو نہیں دوں گی. میرے صاحب نے وہ جوتا اٹھا کے وہ پھینکا گلی میں اور کہا اگر میری بیوی نہیں پہنے گی تو تم بھی نہیں پہنو گی. تو یہ عزت جو ہے یہ آپ کو آپ کے شوہروں نے دینی ہوتی ہے بچوں کے سامنے. اور اس دن سے زارا کو پتہ چل گیا کہ نہ بھائی نہ، اماں کے بارے میں تو کچھ نہیں بول سکتی. خیر وہ بڑی ہوتی چلی گئی اور اب تو ماشاءاللہ ہر چیز اٹھا کے مجھے دیتی ہے، یہ بھی آپ لے لیں، یہ بھی آپ لے لیں. بلکہ کئی دفعہ تو
وہ چیزیں دیتی جو میں نے پہننی بھی نہیں ہوتی. میں اتنے بیٹا مجھے کیوں دے رہی ہو, میری عمر نہیں ہے. اس کے خیال میں چھوٹی سی بچی ہوں. کلرفل کپڑے, فرلوں والے کپڑے, ایسے کپڑے جو بہت شوق ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہے اماں کو شوق چیزیں پسند ہیں, وہ مجھے دے دیتی ہے اور مجھے کہتی ہے آپ پہنیں. تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مرد جو ہیں پلیز اپنی بیویوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کے اکاؤنٹس کھلوائیں. آپ کے پاس جو بھی جمع پونجی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے. شوہر چھپاتے بھی ہیں, بیویوں سے چھپاتے ہیں. ارے بے وقوفو, بیویوں سے کیا چھپانا, نہیں چھپانا چاہیے. مگ کیسا ہے؟ زارا لائی تھی ٹرکی سے. عورتوں کے ہاتھ میں گھر کی حکومت دیجیے, مت گھبرائیے, وہ کہیں نہیں لے کے جائیں گی. آپ کے بچوں کی ماں ہیں, آپ کا گھر چلائیں گی, اچھے طریقے سے چلائیں گی, محبت سے چلائیں گی, پیار سے چلائیں گی. مت یہ سوچیں کہ شاید یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کیا کریں گی. کچھ بھی نہیں کرتی, بڑی بے وقوف ہوتی ہیں عورتیں, اپنے گھر میں ہی کرتی ہیں جو کرتی ہیں. امید ہے میری آج کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. عورتوں کو تو آئی ہوگی, شاید کوئی مرد دیکھ لے تو ان کو بھی شاید سمجھ آ جائے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنی بہت ایک پیاری بہن کو, دوست کو, جن کے میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بہت گھبرا رہی ہیں کہ میں کیا کروں گی, مجھے تو چلنا ہی نہیں آتا, مجھے تو جینا ہی نہیں آتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے, اور بیٹوں سے مانگنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, کیسے مانگوں گی. صحیح بات ہے, فائنینشیل انڈیپینڈنس عورت کے لیے بہت ضروری ہے. ایک تو ہر عورت کو کام کرنا چاہیے, کوئی بھی کام. اسلام میں بھی ہے جی, عورت جو ہے اس کا پیسہ جو ہے وہ مرد کا نہیں ہے, اور مرد کا پیسہ عورت کا پیسہ ہے. کتنی پیاری بات ہے. لیکن چونکہ ہم کماتے ہیں اور ہمارا ایک ہی گھر ہے, ہمارے شوہر, ہمارے بچے, ہم ایک ہی گھر میں ہیں, تو اپنی خوشی سے خرچتے ہیں. ہمارا دل کرے تو ہم خرچیں گے, لیکن اس سے عورت اسٹرانگ ہوتی ہے, اس سے مضبوط ہوتی ہے. میری ساس اللہ بخشے سیدھی سادی عورت تھی, بہت سمپل سادی عورت تھی. انہوں نے مجھے, جب میں نے کہا میں نے کام کرنا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا ہاں بیٹا ضرور کام کر, کیونکہ ہر بلے انج کرنا اچھا نہیں لگتا, انج کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ ہر وقت مانگنا اچھا نہیں لگتا. کبھی آپ کسی کو دیں, اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے, اور صحیح بات ہے آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کی ورتھ پتہ لگتی ہے کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں, اور عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے باہر جا کے, گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہے. جب میں گھر میں تھی اور میں کام نہیں کرتی تھی, مجھے سلائی کا بہت شوق تھا, اور یہ بات نہیں کہ پیسے نہیں تھے, شوق تھا کہ کچھ کروں. تو میں نے گھر میں کپڑے سینے شروع کر دیے. بچوں کے کپڑے, زارا چھوٹی سی تھی, اس کے کپڑے سیتی تھی, اس کا نام تھا زاراز کلیکشن, اور ایک بوتیک بنا لیا خود ہی, فراکس بنا کے. اور اس کے بعد ہم اپارٹمنٹس میں رہتے تھے, وہاں میں نے ایک فوٹو کاپی کرائی, اس پہ لکھا اور ایگزیبیشن کر لیا اپنے ڈرائنگ روم میں, گول ہینگر رکھ کے, کہ 15-20 فراک رکھے. اور اس زمانے بھی میں نے کوئی 1000-1500 بنا ہی لیا تھا. تو بات یہ ہے, پھر میں نے کیا بچوں کے بیڈ اسپریڈ, کوئلس, یہ, اور ٹوکریاں جو ہوتی ہیں, باسکٹس جو ہوتی ہیں, وہ میں نے کام شروع کیا, کیونکہ فارغ بیٹھنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا. وہ بھی اچھا چلا. تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اٹھنا چاہیے, صرف لیٹ کے ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے, کام کریں, اٹھیں. آپ کو کھانا بنانا آتا ہے تو آپ کیٹرنگ کا کام کر سکتے ہیں, سلائی آتی ہے تو آپ سلائی کا کام کر سکتے ہیں, پینٹنگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, فارغ نہیں بیٹھنا. اور فائنینشلی تھوڑا سا
مضبوط ہونا چاہیے. میرے خیال میں میری آج کی ان باتوں سے شاید کوئی مرد خوش نہ ہوں یا ہوں، آئی ڈونٹ نو. عورتیں تو خوش ہوں گی، لیکن بات تو سچی ہے نا میرے بھائیوں. میں کہہ تو سچ رہی ہوں. آپ کی بیویاں، آپ کی پیاری بیویاں آپ کے جانے کے بعد پھر جس تکلیف میں ہوں گی وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی. آپ کو بھی سکون نہیں آئے گا. اس لیے ان کو ابھی سے انڈیپینڈنٹ کر دیجئے. ابھی سے ان کو بتا دیجئے کہ ہمارے پاس کیا ہے، کتنا ہے، اور جاؤ تم جا کے نکلوا کے لاؤ بینک سے، جاؤ تم جا کے سامان لے کے لاؤ، جاؤ تم جا کے. بیچاری ہم کیسے جائیں؟ گاڑی چلانا سکھائیے، جا کے بچوں کو چھوڑیں، اسکول سے لیں، کام کریں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ گھر بٹھا دیا. لیکن میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں. ہمارے خیال میں اب تو 80% عورتیں یہ سب کچھ کرتی ہیں، 70%. لیکن پھر بھی 40% ایسی ہیں، 60%، 30-40% ایسی ہیں جو صرف گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہیں اور موبائل یوز کرتی ہیں. نو، وقت بہت قیمتی ہے، اسے پلیز ضائع مت کیجیے، استعمال کیجیے. شوٹ کی گاڑی آنے والی ہے اور میں ناشتہ کر کے نکل رہی ہوں. آپ کو دکھاؤں گی آج والی شوٹ پہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک، ملتے ہیں.